بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے ایک نعمت آنکھ کی ہے، جس سے انسان اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا دلکش نظارہ کرتا ہے۔ یہ بہت قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ ہم آج بات کریں گے۔ ہم اس وقت موجود ہیں نبی بخش پارک شاد باغ لاہور میں، جہاں پہ محمدی میڈیکل ٹرسٹ موجود ہے۔ یہ میڈیکل ٹرسٹ محمد شفیق جنجوعہ صاحب نے قائم کیا ہے۔ وہ اس ادارے کے بانی و چیئرمین ہیں۔ ان سے ہم آج گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ ادارہ بنانے کا کیسے خیال آیا اور کس جذبے کے تحت آپ نے اس ادارے کو قائم کیا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ادارہ جو آپ نے قائم کیا ہے، یہ کس سن میں قائم کیا اور کس جذبے کے تحت آپ کو خیال آیا کہ اس ادارے کو قائم ہونا چاہیے؟ 79 میں یہ شروع کیا تھا جی، یہیں سے جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ جی جی۔ اور جذبہ یہی تھا، خیر الناس من ینفع الناس، یا پھر وہ ہے کہ شمع کی طرح جئیں بزم گہے عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ تو پہلے تو ہماری وہاں گجران میں رہتے تھے، وہاں والدہ کا آپریشن ہوا کھوکھر کی، جی وہ میرا خیال اب تو شہر کا حصہ ہے۔ وہ عیسائیوں کا اسپتال تھا، چارلس اسپتال، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں 15 دن لگ جاتے تھے۔ اب بھی کئی بیچارے آتے ہیں کہ جی وہ منجی بسترا لے آئے۔ اب تو میرا خیال آپریشن کرا اور خود موٹر سائیکل چلا کے جاؤ، اتنا جدید ہو گیا ہے۔ یا پھر وہ چیمہ اسپتال تھا ڈسکے میں، اب تو گلی گلی میں چیمہ ہے جی۔ بہرحال انسانی خدمت کے جذبے میں ہے، یوسرون علی انفسہم، جی، کہ اظہار سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی انسان کے لیے۔ یہ آپ نے اکیلے ہی کوشش کی ہے یا آپ کے ساتھ کسی دوست نہیں، نے؟ دوست تھے جی، حاجی انور صاحب تھے، پھر اسلم کھوکھر صاحب تھے، ماسٹر جمیل صاحب تھے، پھر اور بھی تھے، ہاں جی، اور پھر ساتھ ساتھ ملتے گئے یہ لوگ آپ کے پاس؟ ہاں وہ تو دنیا سے چلے گئے سارے تقریباً۔ جی جی۔ ہاں جی۔ تو جب یہ ادارہ قائم ہوا اس وقت اس کی کیا صورتحال تھی اور اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے مریض پہلے آتے تھے اور اس میں اضافہ ہوتا گیا؟ جب ابتدا اس کی تھی تو وہ تو نزلہ زکام کھانسی تھا جی یہیں سے، جی جی۔ پھر وہ اللہ نے سلسلہ بنا دیا آئی کا۔ اب یہ صرف آئی کا ہے، یہاں اور کوئی نہیں علاج نہیں ہوتا۔ تو تقریباً روزانہ کتنے مریض آ جاتے ہیں؟ 500 سے 600 تک، 500-600 مریض روز ادھر چیک اپ کے لیے آتے ہیں؟ چیک اپ کے لیے صبح شام۔ صبح و شام؟ ہاں جی۔ کیا یہاں شفٹ ہوتی ہے صبح اور شام کی؟ صبح 8 سے 1، جی جی۔ شام کو 5 سے رات 10 بجے۔ تو اس کا کوئی فیس کتنی ہے یہ 30 روپے چیک اپ کی؟ 30 روپے کی بس پرچی؟ بس بس۔ تو اس کے علاوہ باقی جو ہے اس کا علاج وہ فری ہوتا ہے؟ نہیں، وہ چیک کریں گے نا جی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پروفیسر ہیں بیٹھے ہوتے ہیں جی۔ کا، پھر وہ معائنہ کرتے ہیں کہ آپریشن ہونے والا ہے نہیں ہونے والا، کیا کرنا ہے، جلدی ہونے والا ہے، ٹھہر کے ہونے والا ہے، یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا۔ تو یہ جب اگر کسی مریض کو آپریشن ہونے والا ہوتا ہے تو وہ پھر یہاں پہ آپریشن کی بھی سہولت موجود ہے؟ بالکل ہے جی، بالکل ہے۔ تو یہاں پہ کتنا سٹاف ہے آپ کا، جو ڈاکٹرز کے علاوہ دوسرا سٹاف، اور ڈاکٹرز کتنے یہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ کتنے؟ 60 کے قریب جی۔ 60 ڈاکٹرز؟ نہیں عملہ 60 عملہ۔ اچھا، ڈاکٹرز کتنے ہیں تقریباً؟ 15 کے قریب جی۔ اچھا جی، 15 ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ جو ڈاکٹرز ادھر آ کے دیکھتے ہیں مریضوں کو، یہ پہلے کسی ہسپتال میں کام کرتے ہیں، ایکسپیرینسڈ تجربہ کار ہیں؟ جو سرکاری اسپتال، میو اسپتال یا یہ وابدہ اسپتال کے ہیں، پہلے میو میں تھے یہی، مطلب نان کوالیفائڈ یہاں کوئی بندہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ظاہری بات ہے کہ چیک اپ ہوتا ہے، آپریشن بھی ہوتا ہے، اس پہ اخراجات بھی آتے ہیں، تو آپ کس طرح اس کو اخراجات کو پورے کرتے ہیں؟ ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں؟ ڈونیشن دیتے ہیں لوگ، لیکن ایک خاص جو بات ہے کہ ہم کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، ہوتا نا رسید بکیں لے کے پھرتے ہیں، جی جی۔ ہم نہیں کبھی کسی کے پاس گئے، ہمارے مزاج میں نہیں ہے
जिसने देना यहाँ आके दे, और फिर लोग काम देखते हैं और खुद बखुद वो आके कहते हैं कि जी आपका ये काम देखो अच्छा ना, ये करते हैं। सारा कुछ क्या है, जी ये इसमें सरकारी पैसा एक टेडी पैसा नहीं इसमें। आपका काम देख के किसी सरकारी इदारे से ये उन्होंने नहीं सोचा कि ये इदारा इतना अच्छा काम कर रहा है, इसको कोई डोनेशन कोई बजट इसके लिए रखना चाहिए ताकि नहीं हमें अवाम चाहिए उन्नास- नहीं। वो आए थे बैतुल माल वाले जी कि जी हम आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको फ़ंड देना चाहते हैं। हमने कहा नहीं भाई। उन्होंने कहा जी वजह, मैंने कहा जी आप तो ठीक है, हमदर्दी करेंगे क्योंकि ये सरकारी पैसा है। जी फिर वो ऑडिट वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे जी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों रखा हुआ, वो क्यों रखा हुआ जी, यानी उनको रिश्वत दो, तो बजाय हम हलाल को हराम क्यों करें, हमें चाहिए नहीं। सरकारी पैसा किसी कीमत में नहीं यहाँ लगना। तो वैसे कोई सरकारी इदारे से हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई मिनिस्टर वगैरह या कोई इस तरह की कोई हाई अथॉरिटी इधर आई है नहीं यहाँ पे आते विजिट हैं, के लिए? देख के चले जाते हैं, बस उससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमने कोई मदद नहीं लेनी उनसे। आए 100 बिस्मिल्लाह है। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब हम यहाँ पे जो मरीज़ अपनी आंखें चेक करवाने के लिए आते हैं उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ की सहूलियात से सेटिस्फाइड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शेर अली। आप यहाँ पे अपनी आँखों का चेकअप कराने आए हैं? क्या हुआ आपकी आँख को? मेरी आँख में ना ज़ख्म हुआ था, वो मैं इसलिए चेकअप कराने आया। ज़ख्म कैसे हुआ था? काम कर रहे थे, वो लोहे का कचरा चला गया था, इसलिए चेक करवाने आए थे। आँख से नज़र नहीं आता, तो धुंधला नज़र आता। पहली दफ़ा चेक करवाने आए हैं या फर्स्ट इससे टाइम पहले? पहली दफ़ा। तो आपने इस अस्पताल का नाम सुना है? हाँ, मतलब नाम ही सुना है, नाम सुन के आए इधर। अच्छा, तो आप क्या फील करते हैं यहाँ आके? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई नहीं कोई परेशानी किसी किस्म की? नहीं। लाइन में लगना हो या नहीं, किसी ने कोई- परेशान किया कोई हो परेशानी पर्ची के लिए? कोई भी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के आप स्टाफ से मुतमन हाँ हैं जी। कि आप स्टाफ जो है ना आपको पूरी तरह तावन कर रहा है आपके साथ? होना चाहिए। ठीक है। अब ये इस ठीक है, इलाके के बहुत- लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है। बहुत अच्छी और सहूलत लोग है। फ्री- पहले दूर दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब दूर नहीं जाना पड़ता। नज़दीक है तो नज़दीक ही आना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। ठीक है। इस वक्त एक और मरीज़ यहाँ अपनी आंखें चेक करवाने के लिए आए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये अपने क्या इनकी आँख को मसला हुआ है और ये यहाँ कैसे आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपका नाम? कामरान है सर। जी आप आँख चेक करवाने आए? आँख का ऑपरेट करवाया मैंने। ऑपरेट करवाया? हाँ जी। क्या हुआ था? मेरी आँख में ना सफ़ेद मोतिया था। अच्छा, इससे पहले मैंने लेफ़्ट साइड का करवाया था, और अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हुआ था। कहाँ से चार- करवाया? कहाँ से करवाया? यहाँ से ही करवाया था मम्मी। यहीं से करवाया था? हाँ जी। तो उसके बाद सही अब हुआ मैं- था? हाँ, दूसरी आँख में आया था, हम्म। तो अब दोबारा चेक करवाया तो कल ऑपरेट हुआ मेरा, तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक नज़र किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं किसी हुई? किस्म की नहीं है। पहले तो यहाँ तक ये मसला था, ये बाजू ही नज़र आता था, अब अल्लाह का शुक्र है दूर तक नज़र तो कितना खर्चा आया इधर आपका करवाने का? यहाँ पे आया मेरा तो खर्चा आया 8,000 रुपया। जी वैसे तो ज़्यादा भी होते हैं, ज़्यादा होते हैं? क्योंकि मैं फैसिलिटी नहीं इतनी है, मैंने उनका मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी। तो उन्होंने कहा ठीक कोई मसला नहीं है, आपको लेस भी करके देंगे। तो इससे अल्लाह का पहले शुक्र है आपने मैंने किसी लेस और भी जगह किया। पे चेक करवाया था? हाँ जी, वो पहले सरकारी हॉस्पिटल में चेक कराया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं कोई हुआ? फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्यों? वहाँ कभी उन्होंने उधर धक्के भेज देते, कभी उधर भेज देते, कभी उधर वहाँ पे भेज सही तरह चेक नहीं करते देते। थे? चेकअप नहीं ना होता था सही। यहाँ पे तो बकायदा चेकअप वगैरह हो गए सारा, डॉक्टर साहब ने तक। तो यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं है। हालांकि रिसेंटली हमने अपने चाचू का भी ऑपरेशन यहाँ से करवाया, जी उनको भी मैंने यही कहा था कि मोहम्मदी हॉस्पिटल से करवाएं। जी। अल्लाह का शुक्र है उनके भी ठीक है। तो यहाँ का स्टाफ ठीक है, डॉक्टर ठीक हाँ है, जी, अच्छी तरह डॉक्टर- चेक करते हैं? जारी बात है डॉक्टर का कंप्रोमाइज़ सही हो रहा है सब कुछ। जी नाजरीन, देखा जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये पहले सरकारी अस्पतालों में चेक करवाते रहे हैं, वहाँ पे धक्के खाते रहे हैं, टाइम पे उनका चेकअप नहीं होता था, तो फिर यहाँ मोहम्मदी अस्पताल में आए हैं। यहाँ पे इनको ना किसी बारी का इंतज़ार करना पड़ा है, अपनी लाइन में आके अपने नंबर पे आप चेक करवाते हैं। और इनका कहना है कि यहाँ का स्टाफ भी बहुत तावन करता है और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरह चेकअप करते हैं। जी नाजरीन, अब एक और यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ कैसे हैं, इनका आँख का ऑपरेशन हुआ है और ये यहाँ आके क्या फ़ील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिशात जी बशीर जी। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे आंखों का चेकअप कराने आए हैं? नहीं, अभी कल ऑपरेशन कराया ना, तो आज चेक कराने आए हैं। अच्छा अच्छा, तो कैसा हुआ ऑपरेशन? ठीक हो गया? माशाल्लाह बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा ऑपरेशन हुआ? बहुत अच्छा हुआ है। कल ऑपरेशन हुआ है? कल ऑपरेशन हुआ है। तो अब आपको नज़र आ रहा है? हाँ जी, यहाँ नज़र आ रहा है। सही नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही नज़र आ रहा है।
تو یہاں پہ آپ کی سہولیات جو ہیں وہ آپ سے مطمئن ہے یہاں کی سہولیات سے؟ بالکل بالکل مطمئن ہے. کسی قسم کی کوئی پریشانی تو کوئی نہیں ہوئی؟ پریشانی نہیں ہے. یہاں کے ڈاکٹروں نے اچھا چیک اپ کیا اچھا ہے؟ چیک اپ کیا ہے. یہاں جو سٹاف ہے انہوں نے کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں آنے کوئی دی ہے آپ بالکل کو؟ پریشانی نہیں آنے دی. آپ بالکل مطمئن ہیں. تو مطمئن کیا ہیں. کہیں گے آپ یہاں کے اسپتال کی انتظامیہ کے بارے میں بہت جنہوں نے اچھا یہ ہسپتال بنایا ہے؟ بہت اچھا بنایا جی. بہت اچھے آدمی ہیں یہ. بہت اچھے. میں نے 2-2.5 سال پہلے بھی یہاں سے آپریشن کرایا تھا. اچھا وہ بھی آنکھ صحیح ہے. اچھا اچھا. تو کل پھر میں نے دوبارہ کرایا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. بالکل صحیح نظر آ رہا ہے جی. جی بہت شکریہ. ناظرین اس وقت ہم یہاں ڈائگنوسٹک سیکشن میں موجود ہیں جہاں پہ 20 اسکین کے ذریعے آنکھوں کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے. جی یہ دکھائیے گا ذرا. یہ دیکھیں ناظرین یہ آنکھ کا الٹرا ساؤنڈ کیا جا رہا ہے 20 اسکین مشین کے ذریعے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. الحمدللہ بالکل. یہ آپ اس کا آنکھوں کا الٹرا ساؤنڈ کر رہے تھے؟ جی یہ بالکل یہ کیسے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے یہ آپ ذرا ہمیں بتائیے گا. یہ آئز کا الٹرا ساؤنڈ ہے. یہ پیچھے ہم آئز کے پردوں کا اور اس کے پیچھے جو وٹریس جیل ہوتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو آئز کے پیچھے کنڈیشن ہے جو سفید موتیے کی زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی ہیمریج کی وجہ سے آئز کی کنڈیشن کا پتہ نہیں چلتا ہے, ہم اس کو ڈائگنوز کر سکیں کہ اس میں اصل میں ایشو ہے کیا. اس میں آر ڈی تو نہیں ہے, اس میں کوئی پی وی ڈی تو نہیں ہے, کوئی ریٹنل ڈیٹیچمنٹ پوسٹیریئر وٹریس ڈیٹیچمنٹ ہے تو نہیں ہے. تو اس پرپز کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح سے اس کو ڈائگنوز ہم کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو ہم لوگ مشین کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پیشنٹس کے لیے ہم اس ٹیسٹ کو پرفارم کرتے ہیں. اچھا اس کی کوئی فیس ہے الٹرا ساؤنڈ کرنے کی؟ جی بالکل. اگر آپ پرائیویٹ جاتے ہیں تو اس کی زیادہ فیس ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ ہم مطلب جتنی ریزنیبل پرائس ہے وہ ہم لے رہے ہیں. یا 500 ہم اگر باہر سے پرائیویٹ کروائیں تو اندازاً کتنی ہوگی؟ وہ 3000 تک اس کی چارجز لے رہے ہیں. 3000 تک؟ 3000 تک. اور آپ وہ جو باہر پرائیویٹ 3000 لیتے ہیں یہاں 500 روپے میں کرتے ہیں؟ 500 میں ہم لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ. جی شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمدی میڈیکل ٹرسٹ کے سینئر کنسلٹنٹ آئی سرجن جناب ڈاکٹر رضوان سعید صاحب. انہوں نے محمدی میڈیکل ٹرسٹ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس میں یہ ادارہ بنانے میں کس قسم کی کوئی مشکلات تو نہیں پیش آئیں, یا انہوں نے کس طرح سے کوشش کر کے اس محمدی میڈیکل ٹرسٹ بنایا اور اس علاقے کی عوام کے لیے یہ کار خیر شروع کیا, اور اب یہاں کس طرح کی سہولیات ہیں اور کس طرح کے مریض آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ کوئی احتیاطی تدابیر بتائیں جس سے آنکھوں کی جو امراض ہیں ان سے حتی الامکان بچا جا سکے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح کے یہ ادارہ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, تو کب سے یہ ادارہ قائم ہے اور آپ کو کیسے خیال پیدا ہوا کہ آپ نے اس میں کنٹریبیوشن قائم کی؟ جیسا کہ آپ کو یہاں کے جو آپ کے چیف جو شفیق جنجوا صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ 1979 میں شروع ہوا تھا. 2004 میں ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ بھئی ہم آنکھوں کا شعبہ بھی بنانا چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں ہمیں گائیڈ کریں. تو میں نے کہا جی میں وزٹ کر دوں گا اور پھر بتاؤں. پہلے یہ ایک کمرے میں تک محدود تھا, جو کہ پرانی بلڈنگ, جیسے کہ انہوں نے بتایا ہوگا آپ کو کہ پرانی بلڈنگ بھی ہے. اس پرانی بلڈنگ میں ایک کمرہ مخصوص تھا جس میں کوئی آئی کے چند انسٹرومنٹ, جس میں صرف اینک کا نمبر دینے والی چیزیں رکھی تھیں. وہ آیا تو میں نے وزٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا جی سب سے پہلے تو مریض ہونے چاہیے. اس کے لیے پھر ان سے طے ہوا کہ میں ہفتے میں 2 دن آیا کروں. جی جی. اس وقت آپ اکیلے ہی آتے تھے یا پہلے کوئی ڈاکٹر بھی یہاں بیٹھتا تھا؟ پہلے یہاں پہ میرے سے پہلے میرے سینئر ایک ڈاکٹر تھے. جی. وہ بیٹھتے رہے تھے, لیکن
انہوں نے اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کی شاید. جی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں. تو میں ہفتے میں 2 دن میں نے دینے شروع کیے. شروع میں تو ظاہر ہے جب آپ کا نام نہ ہو اور لوگ نہ جانتے ہوں تو آپ کے اوپر لوگ اتنا ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. تو آہستہ آہستہ جب لوگوں کا ٹرسٹ بنا کہ یہاں پہ ڈاکٹر بیٹھتا ہے اور مریضوں کو دیکھتے بھی ہیں, تو آہستہ آہستہ مریض بڑھنے شروع ہو گئے. جب مریض بڑھے تو پھر ہمیں مزید انسٹرومنٹس کی جو کہ مزید آنکھوں کی نئی نئی بیماریاں جو ہیں ان کو تفصیل سے چیک کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, جس میں ایک تو یہ ہے سلٹ لیمپ ہے. جی. یہ ایک طرح کی مائکروسکوپ ہے جس میں آنکھ کے اندر تک کا معائنہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور انسٹرومنٹس جو جی, ہیں وہ کس طرح کے ہیں یہاں پہ اس موجود؟ کے علاوہ یہاں پہ جو آئی کے اب اس وقت آئی کے جو موسٹ سب سے زیادہ جدید آلات جو ہیں آنکھوں کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے وہ یہاں پہ موجود ہیں. کسی بھی بڑے ہسپتال میں جو موجود ہوتے ہیں یہاں پہ بچوں کی بیماریوں سے لے کے جی جی بڑوں تک کی آنکھوں کی بیماریوں کے لیے یہاں پہ تشخیص اور علاج میسر ہے ہر قسم کا. بچوں میں ہم جو ہے وہ ٹیڑھے پن کا علاج کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی آنکھوں کے جو جملہ امراض ہیں جیسے بچوں کی آنکھوں کی رسولیاں ہیں ان کا علاج کرتے ہیں. بچوں کی آنکھوں میں اور کوئی انفیکشن وغیرہ ہو اس کا علاج کرتے ہیں. پھر درمیانے تک جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں, بچے ہیں جن میں ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس کو کیراٹوکونس کہتے ہیں. جی جی. یعنی یہ جو پتلی ہے ہماری یہ تکون والی بن جاتی ہے. یہ قدرتی اور موروثی بیماری ہے, اس کا بھی علاج یہاں پہ کیا جاتا ہے. یہ چند ہی لاہور کے ہسپتالوں میں یہ ممکن ہے جو کہ ہمارے ہاسپٹل میں اویلیبل ہے. مطلب یہاں پہ ایک دفعہ جو مریض چیک کروانے کے لیے آتا ہے اس کو فل ٹریٹمنٹ آئی کی جو ہے وہ اس کے لیے متعلقہ اسپیشلسٹ موجود ہے. یہاں کوئی ایسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ پہ جا کے چیک کروانا پڑے؟ عام طور پہ اب نہیں ہے, شروع میں ضرور ڈیفینیٹلی تھی, لیکن اب اس وقت ہمارے پاس آئی سے ہی ریلیٹڈ جس میں 5 چھوٹے شعبے موجود ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک تو ڈائگنوسٹک کا شعبہ ہے جس میں مختلف بیماریوں کی تشخیص کے لیے مختلف آلات استعمال کیے جاتے ہیں, اس کے لیے ایک مخصوص ڈاکٹر صاحب ہیں. پھر ایک کالے موتی کی بیماری ہے آنکھوں کی, اس کے لیے ایک مخصوص ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اسپیشلسٹ مقرر ہے, وہ اپنے مخصوص دنوں میں آ کے مریضوں کو چیک کرتے ہیں. میں بچوں کو اور بڑوں کو سب کو چیک کرتا ہوں, اور ان میں سے جو بھی کوئی اگر کسی کی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ میرے پاس مریض ریفر ہو جاتا ہے. اسی طرح پردے کی تکالیف ہوتی ہیں, آنکھوں کے بس پردہ بصارت ہوتا ہے اس کی تکلیف, جیسے کہ آج کل بہت عام ہے, ہر چوتھا مریض پاکستان میں شوگر کا مریض ہے. جی جی. تو شوگر جو ہے بیماری وہ آنکھوں کو ڈائریکٹلی متاثر کرتی ہے. شوگر کی وجہ سے بینائی جا سکتی ہے, شوگر کی وجہ سے سفید موتیا ہو سکتا ہے, شوگر کی وجہ سے کالا موتیا ہو سکتا ہے, اور شوگر کی وجہ سے پردہ بصارت خراب ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی اس کے متعلقہ بھی ہمارے پاس اسپیشلسٹ موجود ہیں علیحدہ سے. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آنکھ کا بڑا حساس معاملہ ہے, تو کیا آپ احتیاطی تدابیر ہمارے ناظرین کو بتائیں گے جن سے یہ جو امراض چشم سے بچا جا سکے حتی الامکان؟ آنکھ کے جو بنیادی جو چیزوں جن سے بچا جا سکتا ہے وہ سب سے پہلے تو آج کل کا جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس میں اسموگ کا آج کل بڑا, اس کے لیے پروٹیکشن کے لیے تو یہ ہے کہ باہر نکلتے وقت اپنا جو کسی بھی قسم کا کوئی بھی بے شک سن گلاسز لگائیں, وہ آنکھوں کو پروٹیکشن کے لیے, اور گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھوئیں, اپنے ہاتھ صاف کریں اور آنکھوں کو صاف رکھیں. اور اس کے علاوہ اگر بینائی میں کوئی خرابی ہے تو بر وقت اینک لگائیں, چاہے وہ بچہ ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں یہاں پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو اسپیشلی بچیوں کو اینک نہ لگے, کوئی طریقہ علاج بتا دیں اینک نہ لگانی پڑے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی آنکھوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے جس کا بعد میں ایک کافی ایکسپینسو قسم کا پروسیجر کر کے ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, اس کا آپریشن کرانا پڑتا ہے, پھر بھی اینک نہیں اترتی. جی جی. تو سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ اینک لگائی, اینک بر وقت, اور اپنے آپ کو جو ہمارے حفظان صحت کے اصول ہیں ان کو اپناتے ہوئے آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھیں. اور سب سے بہترین مشورہ یہ ہے کہ دن میں 5 بار وضو کریں, اور وضو کریں اور آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں. اچھا, اس میں خوراک کا بھی افیکٹ پڑتا ہے نظر بالکل, پہ؟ خوراک جو صحت مند خوراک ہے جی وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ایسی غذائیں جن میں وائٹامن اے ہوتا ہے جیسے گاجریں ہیں,
اور سرخ ٹماٹر ہیں، ٹھیک ہے جی، ان جن چیزوں میں جن میں وائٹامن اے پایا جاتا ہے. ہماری جو مائیں بہنیں جو ہیں گھروں میں سونف کھلاتی تھی، وہ سونف میں وائٹامن اے بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر مچھلی ہے، مچھلی کا آج کل سیزن ہے، سردیاں شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں، تو اس میں وائٹامن اے بہت زیادہ پایا جاتا ہے. مچھلی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے. پھر انڈا کم از کم اور کچھ نہیں دے سکتے تو روزانہ کا ایک انڈا ضرور کھائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک لینز ڈالا جاتا ہے اس میں آنکھ کا آپریشن کرتے وقت، تو اب یہ جدید طریقہ ہے؟ اس سے پہلے آپریشن ہوتا تھا، اینک لگ جاتی تھی، اور اس سے پہلے بھی آپریشن ہوتا تھا، اب بھی آپریشن ہوتا ہے. جی. اب صرف فرق یہ ہے کہ پہلے جب آج سے کوئی 20 سال پہلے جو آپریشن ہوتا تھا اس میں لینز نہیں ڈالا جاتا تھا جی جی کسی بھی قسم کا. تو اس میں پھر جو لینز کو نکال کے تو ویسے ہی آنکھ کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا. وہ قدرتی طور پہ زخم بند ہو جائے، کسی کا پورا بند ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو بعد میں اس کی کمپلیکیشن ہوتی. اب جو اس کے بعد اگلا طریقہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے طریقہ آیا، وہ پھر ٹانکوں کے ساتھ سرجری شروع ہو گئی کہ وہ زخم کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا تھا، ٹانکے لگائے جاتے تھے، لیکن ساتھ ہی لینز، آنکھ میں لینز ڈالا جاتا تھا. اب جو موسٹ جدید طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکو سرجری کہتے ہیں. اس میں ٹانکا کوئی نہیں لگتا، یعنی کسی بھی قسم کا ٹانکا. اس کا آپ سمجھ لیں کہ زخم جو کی چوڑا لمبائی ہے وہ تقریباً 2.7 ملی میٹر ہوتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 3 ملی میٹر سے بھی تھوڑا زخم ہوتا ہے. تو وہ خود ہی سیل ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کے ٹانکے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اب جو لینس ڈالے جاتے ہیں ان کو ہم فولڈیبل لینس کہتے ہیں. یہ جدید قسم کے لینس ہیں. اور اب تو ایسی قسم کے لینس بھی آ گئے ہیں جس میں دور نزدیک دونوں نظریں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، اینک کی ضرورت بالکل ختم ہو سکتی ہے. تو یہ سفید موتیے کا علاج ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھنے میں آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، خاص طور پہ طالب علم جو ہیں، وہ چھوٹی عمر میں ہی ان کو اینک لگ جاتی ہے.